اب ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی ہے، ہمارے سماج کے اندر زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، لوگ چوری چوری اور چپکے جا کر کے زناکاری کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر اس جہنم کو اگر لوگ اپنی ذہن کے اندر رکھیں گے تو یقین ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہی چیز تو ہے ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا ہے معاملہ، آواگمن کا عقیدہ ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 بار پورن جنم ہوگا، ایک بار، دوبارہ، تیبارہ، چوتھی بار، پانچویں اور چھٹی بار، 7ویں بار، یعنی 7 بار 7 جنم ہوں گے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا نہیں مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا۔ مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں۔ نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षشٹم، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جنم نہ ہوگا۔ یہی تو قرآن بھی کہتا ہے اے میرے بندو، مرنے کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی، اور وہی دوسری زندگی میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چلے گی، تیری آواز، تیری بولنے والی جو زبان جھوٹ بول کر کے لوگوں کو تم مائل کرتے ہو، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، قرآن کہتا ہے میرے بندو، ہم قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کے اوپر مہر مار دیں گے، ہم تمہاری زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے، ہم تمہارے جسم کے الگ الگ انگ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے باڈی سے سوال کریں گے، اور تیرا یہ باڈی چیخ کر کے بولے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن تیرا ہی جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، اور انسان چیخ کر کے اپنے جسموں سے کہے گا، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھ سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، چیخ کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا اے میرے پیر، یہ تو کام میں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے آنکھیں میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے کان میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضاء بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔
आज बताओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है। इस्लाम तो ये कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये ऐलान करके कहते हैं ला तहासदु वला तबागज़ु। आई मुसलमानों, तुम आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो। लेकिन आज मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है, नफरतें कर रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज मुसलमान के पीछे लगा हुआ है। ये मुसलमान भाई आगे कैसे जा रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहा है, ये गाड़ियां कैसे खरीद रहा है, इसके बच्चे दीनदार कैसे बन रहे हैं। आज मेरे भाइयों, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर है तो फिर मुसलमान नहीं है। मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छी सोच होनी चाहिए। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के बारे में, इस सहाबी ने पीछा किया, एक अंसारी सहाबी का, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये जो सहाबी आपके दरमियान आया हुआ ये जन्नती है। आप दर्स दे रहे थे, उसी दौरान ये सहाबी जिनका नाम साद बिन वक्कास है वो आते हैं। आपने फरमाया लोगों, यही वो सहाबी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि जन्नती है। जब मजलिस खत्म हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी उनके पीछे पीछे लग गए, उनके घर तक गए और कहा कि आय अल्लाह, आय मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मैं आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा था, अरे आइए, वेलकम वेलकम, आइए, मरहबा, खुश आमदीद, आइए, आपका मेरे घर के आना मुबारक हो, आइए मेरे घर के अंदर, आप मेरे घर के अंदर आएंगे तो बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमत नाजिल होंगी। मेहमान नवाजी तो होना ही चाहिए, आइए मेहमान का आना मुबारक हो। उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उनके घर में रहे। और रहने के बाद जब वो जाने लगे वहां से, ये अंसारी साहबी जब जाने लगे, हजरत साद बिन वक्कास वहां से निकलने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, चीख करके कहा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप कहाँ जा रहे हैं? 1-2 दिन तो हुआ है, 3 दिन ही तो हुए हैं, 2-4 दिन तक और रह लीजिए, उसके बाद हमारे घर से जाइएगा। जवाब में कहते हैं नहीं, 3 दिन तक मैं आपके घर में आया था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए नहीं, आपके घर में आया था और इस मकसद से आया था, सोच ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दी है। ये देखने के लिए आया था कि आप दुनिया में कौन सा वो अमल करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, कौन सा वो पुण्य करते हैं, कौन सा वो सवाब वाला अमल करते हैं, कौन सी वो नेकी करते हैं जिस नेकी के बलबूते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। वो देखने के लिए आया था। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, लेकिन समझ में बात नहीं आई। नमाज तो आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन समझ में बात नहीं आई। आपके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई है, आपको जन्नती करार दिया है, मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती बताया है, वो कौन सा अमल है। अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन क्या अमल करते मेरे भाई, अगर आप बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती, मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में, कहा कि हाँ आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। शायद किसी वजह से अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में कहा है कि जन्नती। वो चीख करके वो सहाबी कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है।
اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے، یہی وہ عمل ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے۔ اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں کوئی دعا نہیں، وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا، ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں، یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا۔ قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا، آسان قرآن جس کو 30 بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا، بہت آسان، بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے، بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، پڑھوائیے۔ بہت سمپل ہے، آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک، اتنی آسان سمپل۔ آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے
موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے, کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے. ہاں افسو السلام بینکم, ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی سلام کو پھیلاؤ. جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ, اور آپ نے اس کو سلام کیا, وہ بھی آپ کو سلام کرے گا, دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے, اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. کتنا آسان ہو, کتنا سمپل ہے جنت میں جانا. لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں. آج فیس بک میں ہائے, ہیلو, گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, یہی سب چل رہا ہے. سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. موٹر سائیکل جس جا رہا خالی سر ہلا دیا, بس سلام ہو گیا. بتائیے, خالی سر ہلا دے, چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام. سلام بولو السلام علیکم ورحمت اللہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, پورا کا پورا سلام کرو. کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی. 30 نیکیاں. السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ, آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ورحمت اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو. میرے بھائیوں یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے. اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی, بڑے بڑے عالم علماء, بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے. میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں, سب سے پہلے وہی سلام کریں, مجھے موقع نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بڑے عالم ہیں, ہم بہت بڑے مولوی ہیں, ہم بہت بڑے مدنی, ہم بہت بڑے مفتی ہیں, ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں. ہم کیوں سلام کریں, یہ ہمیں سلام کرے. محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو, اللہ کے نبی چلا کرتے تھے, اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو, اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو. آج ہمارے یہاں یہ رسم, ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے. گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ولام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں, ہم اس سے کیا چھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے. گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے. یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. آپ سے کوئی نفرت کرے, روزانہ سلام کیجئے, روزانہ سلام کیجئے. ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی, اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا. ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو, اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کوئی پنڈت نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی بزرگ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو اور میرے مومن بندیوں, تم اپنے آپ کو, خود کو اور اپنے پریوار والوں کو, بچوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا اس جہنم کی آگ کے بارے میں, اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں, اس جہنم کی تپش اور گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک, وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو بھی ڈراؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب دنیا کی آگ کا تم سامنا
نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے. 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے. اتنی زیادہ ڈینجر, اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے. اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگوں نارن تلظا, وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے. نارن حامیہ, وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے. کہیں فرمایا لواحۃ للبشر, وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے. اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے مومن بندو, تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. وہ جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں, اس کے داروغے ایسے اتنا ڈینجر ہیں, غلاظ لا یعصون اللہ, جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے ہیں, اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں. وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں, بس اللہ کے ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اب غور کیجئے, یہ جہنم کی آگ, اس جہنم کی آگ کو آدمی کو ذہن میں رکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا. کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسانوں کو دیکھیے, سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا کی آگ انسان کو کس طریقے کے راکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ تو آگ ہے, جلا دیتی ہے, مار دیتی ہے, ختم, تباہ و برباد. لیکن وہ جہنم کی آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, وہ اس آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے, وہ آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی. انسان اس جہنم میں مر نہیں سکتا ہے, وہاں پہ تڑپتا رہے گا, چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا, لیکن موت نہیں آئے گی. لا یموت فیہا ولا یحییٰ, اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے, اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے, صرف تڑپنا ہی تڑپنا لکھا ہوا ہے. اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے, اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے. اس جہنم کے اندر اگر انسان چلا گیا تو 40 سال تک پانی مانگے گا لیکن اسے پانی نہیں ملے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, چیخ کر کے کہے گا او جہنم کے داروغے, او جہنم کے فرشتے, او جہنم کے مالک, او جہنم کے داروغے, یا مالک لیقضی علینا ربک, ہمارے رب سے کہہ دے کہ ہمیں مار دے, ہمیں موت دے دے, ہماری زندگی ختم کر دے, اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, برداشت کے باہر ہے. اس جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. موت نہیں, ہمیں مار ڈالے, لیکن میرے بھائی اس جہنم میں موت نہیں.